Assalamu alaikum students. Nice to be here with you again with strategic management. دیکھیے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں اب تک ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے نیچر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد ہم نے دو طرح کی انالیسس کا جائزہ لیا, ایک ایکسٹرنل انالیسس اور ایک انٹرنل انالیسس. ایکسٹرنل انالیسس جو تھی وہ چیپٹر 3 کا موضوع تھا, جس کو ہم نے پیچھے کور کیا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ای ایف ای بنانے یا پریپیئر کرنے کی بھی ترکیب دیکھی تھی اسی چیپٹر کے حوالے سے. تو ای ایف ای مخفف تھا, ایبریویشن تھی ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ای ایف ای کے برعکس آئی ایف ای کیا ہے. آئی ایف ای از سملر ٹو دیٹ اینڈ اٹ اسٹینڈس فار انٹرنل فیکٹر ایویلویشن. اور انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میں ہم پھر وہی اسی طرح دو فیکٹرز کا جائزہ لیتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دو فیکٹرز کا جائزہ لیا تھا ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میں. ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میں which were the two factors that we considered? If you remember, let's see if you can name it on your own. Yes, the first one was opportunities, and the second one was threats. Opportunities and threats were the two factors that we tried to understand and we tried to analyze as part of our external analysis. بالکل اسی طرح یہاں انٹرنل انالیسس کے لیے ہم پھر دو فیکٹرز لیتے ہیں, اور ان میں سے پہلا ہے اسٹرینتھس اور دوسرا ہے ویکنیسز. ناؤ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آر سملرلی دے آر پارٹ آف دی اوور آل SWOT انالیسس کے لیے. آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے SWOT انالیسس کی بات کی تھی, اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس. عام طور پہ کنونشن یہ ہے, طریقہ یہ ہے ایکڈیمکس کا کہ اس کو نام کے طور پہ SWOT انالیسس کہتے ہیں, لیکن جب اس کو کرنے جاتے ہیں تو اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں, ایک ایکسٹرنل انالیسس یا ایکسٹرنل فیکٹرز کی انالیسس, اور دوسری ہے انٹرنل فیکٹرز کی انالیسس. تو ایکسٹرنل فیکٹرز میں ہم اپرچونٹیز اور تھریٹس کا جائزہ لے کر ای ایف ای تیار کرتے ہیں, مرتب کرتے ہیں, اور انٹرنل فیکٹر انالیسس میں ہم دو انٹرنل جو فیکٹرز ہیں آرگنائزیشن کے اندر کے, وہ ہیں اسٹرینتھس اور ویکنیسز, اور ان کا جائزہ لے کر ہم انٹرنل فیکٹر ایویلویشن تیار کرتے ہیں. اینڈ دس از دی اینڈ آف آر چیپٹر 4. دس ول بی دی اینڈ آف آر چیپٹر 4 آن انٹرنل انالیسس. تو یہ میرے لیے, آئی ڈو ناٹ نو اباؤٹ یو, میرے لیے آئی فیل ویری ہیپی ٹوڈے, ویری ایلیٹڈ, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی جب میں ابھی بتاؤں گا آپ بھی خوش ہوں گے کہ ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن کی طرح آج ہم ایک دوسرے سنگ میل تک پہنچ جائیں گے, اور وہ ہے انٹرنل فیکٹر ایویلویشن. تو انٹرنل فیکٹر ایویلویشن کی تیاری کے طور پہ ہم نے پچھلے 4-5 سیشنز جو گزارے ہیں, جو لیکچرز گزارے ہیں, اس میں ہم نے بہت سارے مختلف فیکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ فیکٹرز کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں انٹرنل انالیسس کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن پر. آج جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا انٹرنل فیکٹر ایویلویشن کیسے کی جاتی ہے, یہ ایک طرح سے دس از دی end product of this past few lectures that we have had by way of internal assessment. تو آئیے دیکھتے ہیں ای ایف ای کی پہلی سلائیڈ.
As you can see in this slide here, IFE is also a 5-step process just like the EFE. اور یہ جو پروسیس ہے 5 اسٹیپس کا، اس میں پہلے اسٹیپ کے طور پہ وی لسٹ دا کی انٹرنل فیکٹرز، obviously strengths and weaknesses, and then we assign weights to each one of these factors, keeping in mind that the sum total of all these weights should not be more than 1 and neither should it be less than 1. So آئیے اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5 سٹیپس ہیں، پہلا سٹیپ اس میں یہ ہے کہ ہم ایک لسٹ تیار کرتے ہیں ان تمام فیکٹرز کی جو اسٹرینتھس یا ویکنس کی مد میں شمار کیے جا سکتے ہوں. دوسرے لفظوں میں کوئی ایسا پہلو جو ہمارے آرگنائزیشن کے اندر ہمیں مضبوط کرتا ہو، یا کوئی ایسا پہلو جو ہمارے آرگنائزیشن کے اندر ہمارے لیے ایک کمزوری بن کر سامنے آ سکتا ہو، یا جو ہماری کمزوری ہو. اب اس کو ہم کیوں اس طرح دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کا تعلق ان حالات سے ہے، ان باتوں سے ہے، ان ایلیمنٹ سے ہے جن پہ آرگنائزیشن کا خاطر خواہ کنٹرول اتنا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میں جن فیکٹرز کا ہم دھیان رکھتے ہیں یا جن فیکٹرز کے مطابق ہم انالیسس کرتے ہیں، یہ ایسے فیکٹرز ہیں جن کا تعلق فرم یا آرگنائزیشن کے اپنے آپ سے ہے. In other words, this is internal to the organization. This is concerning the organization itself. And when we say concerning the organization, we mean that these are those factors which could be considered to be a strength for the organization, or they could be considered to be a weakness for the organization. میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے کہ اسٹرینتھ کے طور پہ ٹیک فائنانس. اگر فائنینشیل پوزیشن بہت اچھی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، so that is a strength for the organization. اور اس کے برعکس اگر فائنینشیل پوزیشن یا فائنینشیل ہیلتھ آرگنائزیشن کی اتنی اچھی نہیں ہے اور باہر سے فائنانس ملنے کے مواقع بھی کم ہیں، یا فائنانس باہر سے ملتا بھی ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے، مارک اپ بہت زیادہ ہے، انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، یا بینکس کریڈٹ دینے پہ تیار نہیں ہے، تو دیٹ کین بیکم a ویکنس. سو وہی فائنانس اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے، وہی ویکنس بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی، مینجمنٹ کے حوالے سے بھی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے بھی، یہ ہم نے پیچھے چند لیکچرز میں اسی موضوع پہ ہم نے تمام وقت لگایا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. تو یہاں پہ اسٹیپ 1 میں ہم یہ کریں گے کہ ہم تمام اسٹرینتھس اور ویکنیسز کی ایک لسٹ بنائیں گے. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ 2 اسٹرینتھس لے لیے، 2 ویکنیسز لے لیے اور اس پہ چل پڑے. یہ مناسب نہیں ہے. یا اس سے آپ کی اسیسمنٹ تو ہو جائے گی تیار، لیکن وہ اس کے ایکوریٹ ہونے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. وائی؟ بیکاز یو ہیو پاسبلی not considered all factors or many factors. تو جتنے زیادہ فیکٹرز آپ کنسیڈر کریں گے اتنے ہی آپ کی اسٹڈی یا آپ کی ایویلویشن کے ایکوریٹ ہونے کے چانسز بہتر ہوتے چلے جائیں گے. دیٹ از وائی وی سے، جیسا کہ آپ نے سلائیڈ میں دیکھا، وی سے دیٹ جب آپ لسٹ بنائیں آئی ایف ای کے لیے اپنی اسٹرینتھس کی اور اپنی ویکنیسز کی، تو وہ لسٹ تقریباً 10 سے 20 فیکٹرز پہ ہونی چاہیے. ایک اچھی ایویلویشن کے لیے
this is the number of factors that you should be considering. اور اتنے عام طور پہ عام آرگنائزیشنز کے لیے ہو جاتے ہیں، بعضوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، بٹ دس از اے ریزنبلی گڈ فگر، اینی تھنگ بٹوین 10 and 20. اب یہ تھا اسٹیپ 1. اسٹیپ 2 کے طور پہ what we do is we assign weights to all these steps. Rather to all these factors that we have listed. اور weights assign کرنے سے مراد ہماری یہ ہے کہ we see what is the level of importance of each factor to our organization. اور وہ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یا آپ کے نزدیک یا ان لوگوں کے نزدیک جو یہ ایویلویشن کر رہے ہوں، obviously they are managers or they are part of the top management of the organization، ان کے تجربے کے مطابق، ان کے نالج کے مطابق that they have acquired and experience جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے مطابق ان کی دانست میں، ان کی اوپینین میں what is the level of importance of each factor to the organization. اس جو ویٹیج، اس کو ہم ویٹ کہتے ہیں، اور یہ جو ہم نے ویٹس اسائن کرنے ہیں ہر فیکٹر کو، میننگ دیر بائی کہ ہم نے ایک لیول آف امپورٹنس اسائن کرنا ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج کہہ لیں یا ان ٹرمز آف نیومیریکل ویلیو کہہ لیں. کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر آپ نیومیریکل ویلیو لیتے ہیں so that value should not be less than 0. It must be above, must not even be 0 in fact, it must be above 0, but it must be less than 1. And when you add up the weight that you have assigned to each one of these factors, تمام factors کے weights کو جب آپ add کریں گے، the sum total of all these weights will therefore be 1. یہ important بات ہے. This is very very important that you keep this in mind, that the sum total of all the weights should be 1. Individual جو value ہے کسی بھی weight کی وہ 1 سے کم ہوگی اور obviously 0 سے زیادہ ہوگی، لیکن جب آپ ان کو سب کو جمع کریں گے the total of all these values should be 1. اور یہ 1 ہونا ہی دوسرے لفظوں میں اس بات کی دلیل ہے جو میں نے آپ سے پہلے ابھی تھوڑی دیر چند لمحے پہلے گزارش کی تھی کہ پرسنٹیج میں آپ لیتے ہیں. So obviously اگر ہر ویٹ کو آپ ٹرمز آف پرسنٹیج پوائنٹس میں لیں گے تو ٹوٹل آف آل دا ویٹس ول obviously be 100%. اینڈ 100% کو آپ ڈیسیمل لگائیں گے تو اٹ ول بی 1. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، دس از ویری امپورٹنٹ. عموماً میرے تجربے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جب کرنے بیٹھتے ہیں تو یہاں یوزلی بھول ہو جاتی ہے. ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میں بھی یہی میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہاں بھی یہی بات ہے. سو یہ ہیں پہلے 2 اسٹیپس. ٹو ریکیپیچولیٹ اگین، پہلے اسٹیپ میں یو میک اے لسٹ آف آل the factors that you think will be either a strength or a weakness to the organization. اور دوسرے اسٹیپ میں you assign a weight either in terms of percentage point or in terms of a numerical value. You assign a weight which is above 0 but below 1 to each one of these weights, or rather each one of these factors that you have listed. اور ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ یہ جو آپ فیکٹرز کی لسٹ بنائیں گے اس میں بھی ایک یونیورسل کنونشن ہے کہ ہمیشہ
پہلے اسٹرینتھس کی لسٹ بنائیں گے اور پھر ویکنیسز کی لسٹ بنائیں گے. میں آپ کو آگے ایک مثال بھی دکھاؤں گا, ایک سلائیڈ بھی دکھاؤں گا جس میں یہ بنی ہوئی ہے, لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ جب آئی ایف ای بنائیں تو پہلے اسٹرینتھس کی لسٹ اور پھر اسی کاغذ پہ نیچے ویکنیسز کی ایک ہیڈنگ دے کر ویکنیسز کی لسٹ. ای ایف ای میں ہم نے جیسا کہ دیکھا تھا کہ پہلے اپرچونٹیز کی لسٹ اور پھر تھریٹس کی لسٹ. ونس اگین یہاں آئی ایف ای کے لیے پہلے اسٹرینتھس کی لسٹ بنائیے گا اور پھر ویکنیسز کی لسٹ بنائیے گا. So these were the first two steps leading to the setting of internal factor evaluation. اگلی سلائیڈ دیکھیے, اس میں اگلے دو سٹیپس آپ کو بتائے گئے ہیں. وہ دو سٹیپس کیا ہیں کہ ون یعنی وچ از دا تھرڈ اسٹیپ, وی اسائن a rating 1 to 4 to each factor. اور دوسرا جو اسٹیپ ہے, دا فورتھ اسٹیپ, اس میں وی ملٹیپلائی the weight of each factor which we have assigned by its rating, which again we have assigned in step number 3. And this will produce a weighted score. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب آپ نے اسٹیپ 1 کے طور پہ لسٹ بنا لی, اسٹیپ 2 کے طور پہ آپ نے ویٹس یا اہمیت اسائن کر دی, لیول آف امپورٹنس اسائن کر دیے تمام فیکٹرز کو, تو اسٹیپ 3 میں آپ انہی فیکٹرز کو جیسا کہ آپ نے ویٹ یا اہمیت یا لیول آف امپورٹنس اسائن کیے تھے, اسی طرح اب آپ ایک ریٹنگ اسائن کریں گے. ریٹنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے یا کسی ایک اسٹرینتھ یا کسی ایک ویکنس, دوسرے لفظوں میں کسی ایک فیکٹر کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے آرگنائزیشن کے اندر کیا صلاحیت ہے اس اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھانے کی یا اس ویکنس سے اثر انداز ہونے کی. یہ جو صلاحیت ہے آپ کی فرم کی اسٹرینتھ یا ویکنس سے نمٹنے کی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ہم نے ریٹنگ اسائن کرنی. اور یہ جو ریٹنگ ہے یہ ہمیشہ 1 سے لے کے 4 تک ہوتی ہے. اسکیل جو ہے 1 to 4 ہوگا. اور ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے اگین, وہ یہ کہ جب اسٹرینتھ ہے, اسٹرینتھ کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں, تو پھر آپ اگر وہ درمیانی اسٹرینتھ ہے ہماری تو آپ 3 اسائن کریں گے, اور اگر وہ ہماری اچھی خاصی مضبوط اسٹرینتھ ہے, بہت واضح اسٹرینتھ ہے, بہت نمایاں اسٹرینتھ ہے, تو پھر ہم اسے 4 کی ریٹنگ اسائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فار این ایوریج اسٹرینتھ 3, فار اسٹرانگ اسٹرینتھ رادر, ایک بڑی اسٹرینتھ یا نمایاں اسٹرینتھ کے لیے 4 کی ریٹنگ. اسی طرح ویکنیس کے معاملے میں اگر کسی کام میں یا کسی فنکشنل ایریا میں ہم کمزور ہیں یا ہماری کوئی ویکنیس ہے اور وہ کوئی بہت زیادہ ویکنیس ہے, تو پھر ہم اس کو 1 کی ریٹنگ اسائن کرتے ہیں. اور اگر کچھ کم ویکنیس ہے نسبتاً, تو پھر ہم اس کو 2 کی ریٹنگ اسائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس. اور یہ پلے باندھنے والی بات, اگر یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیں, یو ول نیور میک اے مسٹیک ان میکنگ این آئی ایف ای. سو اس کو دوبارہ اگر میں دہراؤں
کہ ریٹنگ جو ہے دیٹ از دا تھرڈ اسٹیپ ان دا پریپریشن آف یور آئی ایف ای. اس میں آپ جتنے فیکٹرز آپ نے لسٹ کیے ہیں پہلے اسٹرینتھس کی یا اس کے بعد ویکنیسز کے, ان کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فرم یا آپ کی آرگنائزیشن کس طرح ان سے نمٹ سکتی ہے. اس کے مطابق آپ ریٹنگ اسائن کرتے ہیں. فار a normal strength 3, for a good powerful strength factor, a strong factor which gives us a significant strength, اس کے لیے 4 کی ریٹنگ. اور ویکنیسز کے معاملے میں عام ویکنیس ہے تو 2 کی, اور اگر بہت زیادہ ویکنیس ہے, کوئی اہم ویکنیس ہے, تو 1 کی ریٹنگ. تو اس طرح آپ نے 1 سے 4 تک کی آپ نے ریٹنگز اسائن کرنی ہے. ونس یو ہیو اسائن دیز ریٹنگز, اب دیکھیے گا آپ کے پاس 3 کالمز بن جائیں گی. پہلی کالم میں آپ نے اپنی اسٹرینتھس اور پھر اس کے نیچے اپنی ویکنیسز کی لسٹ بنائی. دوسری کالم میں اس کے سامنے کرسپونڈنگ ویٹس آ گئے. ویٹ سے مراد دی امپورٹنس, the level of importance that each one of these factors has for your organization or poses for your organization. And then third column میں rating آ گئی. Rating is on a 1 to 4 level, 1 to 4 scale. اب یہ 3 کالمز بننے کے بعد جو چوتھا سٹیپ ہے وہ چوتھے کالم کے لیے ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر فیکٹر کے ویٹ کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے ریٹ کے ساتھ. اینڈ دس ویٹ ملٹیپلائڈ بائی دا ریٹ ول بی ایکول ٹو دی ویٹڈ اسکور آف دیٹ فیکٹر. اور اسی طرح تمام فیکٹرز کو ایک ایک کر کے آپ یہی اسی سلسلے میں سے گزارتے جائیں گے, یعنی ویٹ کو ریٹ سے ایڈ کرتے چلے, ملٹیپلائی کرتے جائیں گے اور آگے لکھتے جائیں گے, جو بھی پروڈکٹ آتا ہے وہ لکھتے جائیں گے. اینڈ ایٹ دی اینڈ ناؤ وی سی what do we do after these 4 steps. I'll show you the next slide, which is the last of the 5 steps that we use in order to arrive at an internal factor evaluation. اور اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ it tells us to sum the weighted scores for each, and this will be determining the total weighted score for the whole organization. یہاں جو امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا highest possible weighted score for the organization is 4, whereas the lowest weighted score for the organization is 1. اب 4 اور 1 کے درمیان the average that we consider to be is 2.5. آئیے اس کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Okay, as I had explained to you, we have now reached 4 columns. The first column, strengths and weaknesses. The second column, all the weights of each individual factor. The third column expresses the rating that we assign to each factor. And the fourth column that we have come to jot down, is the weighted score of each factor. یعنی ہر ویٹ کو اس کی ریٹنگ سے ملٹیپلائی کیا تو اس کا فیکٹر آ گیا, اس کا ویٹڈ اسکور آ گیا, ویٹڈ اسکور آ گیا. اب 5ویں اسٹیپ میں جو ہم نے اس سلائیڈ میں دیکھا ہے, ہم تمام ویٹڈ اسکورز کو ایڈ کر دیتے ہیں, یعنی کہ جو چوتھا کالم ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو ہم ٹوٹل کر دیتے ہیں, اور ٹوٹل کر کے نیچے جو فگر آئے گی
that is said to be the total weighted score for the whole organization. اب یہ جو ٹوٹل ویٹڈ اسکور آیا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہائیسٹ پاسبل اسکور ہے دیٹ از 4 اینڈ دا لوئسٹ پاسبل اسکور ول بی 1. اب یہ مشکل نہیں ہے فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ 4 کیوں ہے اور 1 کیوں ہے. 4 اس لیے ہے کہ جو ریٹنگ تھی ہماری وہ 1 to 4 اسکیل پہ تھی، اور جو ویٹ ہم نے اسائن کیے تھے ان سب کا سم ٹوٹل 1 تھا، نہ کم تھا 1 سے نہ زیادہ تھا 1 سے. Therefore جو ٹوٹل ویٹڈ اسکور ہوگا دیٹ ول بی دا پروڈکٹ آف دا ویٹ، ٹوٹل ویٹ 1 ملٹیپلائڈ بائی the lowest rating 1. So 1 multiplied by 1 یہ ہو جائے گا lowest possible weighted score. And the sum total of the weight, the total weight, that is 1 again, multiplied by the highest rating, which was 4, will be 1 multiplied by 4. That means the highest possible weighted score for the entire organization will be 4. So once we come to understand this, اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کو مطلب تک جانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 1 and 4 کے درمیان بھی جو آتھرز ہیں، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں یا بتانا لازم سمجھتے ہیں کہ 1 اور 4 کے جو درمیان کی پوائنٹ ہے دیٹ ٹیلز اس دی ایوریج. بٹ درمیان کو ہم 2 نہیں لیتے، درمیانی فگر کے لیے کنونشن کے طور پہ ہم 2.5 کو ایوریج سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، 2.5 is considered to be the average weighted score possible for any organization. Lowest was 1, highest was 4, and the average weighted score is 2.5 or 2.5. آگے اب آئیے، اب دیکھیے اگلی سلائیڈ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک آرگنائزیشن کی ایکچوئل IFE تیار کی گئی ہے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ دکھانے کے لیے. اینڈ نارملی آئی ایم شیور آپ اب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا لکھا گیا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. بٹ اسٹل ان آرڈر ٹو بی سیف اینڈ ان آرڈر ٹو میک شیور دیٹ یو اینڈ آئی وی بوتھ انڈرسٹینڈ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، آئی وڈ گو تھرو دس ان ڈیٹیل ون بائی ون. اب یہ جو IFE آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کسینو کمپنی ہے جو کسینو ہے XYZ کے نام سے، اس کے لیے IFE تیار کی گئی ہے. اور اس میں کنونشن کے مطابق پہلے XYZ کسینو کمپنی کے انٹرنل اسٹرینتھس کا جائزہ لیا گیا ہے. اور پہلا اسٹرینتھ جو ہے وہ یہ کنسیڈر کیا گیا ہے دیٹ XYZ کسینو is the largest casino company in the world. دوسرا جو strength ہے in the opinion of the person who prepared this IFE، وہ یہ ہے کہ ان کی روم آکوپینسی ریٹس جو ہیں وہ over 95% ہیں. روم آکوپینسی ریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہاں رہائش کے بھی انتظامات ہیں، اور 95% سے زائد جو رومز ہیں، رادر رہائشی نہیں، آئی بیگ یور پارڈن، روم آکوپینسی ریٹ سے مراد کہ جو ان کے کسینو رومز ہیں وہ مور دین 95% آر یوزلی آکوپائڈ. سو دس آبویسلی از اے اسٹرینتھ. تیسرا اسٹرینتھ جو ہے وہ ہے انکریزنگ فری کیش فلوز، یعنی کیش فلو انکریز کرتی جا رہی ہے دن بدن.
چوتھا اسٹرینتھ ان کا کہ اٹ اونز 1 mile آن دا لاس ویگس اسٹرپ. لاس ویگس ایک شہر ہے امریکہ کا مشہور، وہاں 1 میل کی اسٹرپ ان کی ملکیت ہے ایسٹس کے حوالے سے. دین اگلا اسٹرینتھ ہے اسٹرانگ مینجمنٹ ٹیم، یعنی جس شخص نے یہ آئی ایف ای بنائی ہے اس کی دانست میں مینجمنٹ کو اگر اسٹڈی کیا جائے ایکس وائی زیڈ کسینو کمپنی کی مینجمنٹ کو، تو اٹ از اے ویری اسٹرانگ مینجمنٹ ٹیم اینڈ دیئر فور اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے اسٹرینتھ. اسی طرح بوفیز ایٹ موسٹ فیسلٹیز، جہاں جہاں بھی ان کی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ کھانے کا انتظام ہے، بوفیز کا انتظام ہے، اینڈ دیٹ از اے پلس پوائنٹ. سملرلی minimal comps are provided, long range planning, reputation as family friendly, and financial ratios یعنی کہ financial health جو ہے organization کی that is also considered to be a strength. میں اسی پہ اس سٹیج پہ تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کر کے پھر اگلی سلائیڈ پہ جاؤں گا جہاں ان کی انٹرنل ویکنیسز کو لسٹ کیا گیا ہے. اب ان اسٹرینتھس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ایسے پوائنٹس ہیں، ایسے فیکٹرز ہیں جو آرگنائزیشن کے حق میں جاتے ہیں، آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ کو ظاہر کرتے ہیں. مثلاً وہ سب سے بڑی کیسینو کمپنی ہے دنیا میں، تو آبویسلی دس از اے اسٹرینتھ. اسی طرح ان کی روم آکوپینسی ریٹس بہت اچھے ہیں، یعنی موسٹ آف دا ٹائم 95% آف دا رومز اور مور آر آکوپائڈ. دس از اے اسٹرینتھ. اس کا مطلب ہے کہ کسٹمرز آ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں، بزنس لے کر آتے ہیں، تو دس از اے اسٹرینتھ. اینڈ دین انکریزنگ کیش فلوز. آبویسلی اگر اس طرح کسٹمرز کا ریل پیل ہے تو کیش فلوز بھی دن بدن بڑھ رہے ہوں گے. دیٹ آلسو از اے اسٹرینتھ. پھر ایسٹس کے حوالے سے اٹ اونز 1 mile آن دا لاس ویگس ایریا. پھر اس کی مینجمنٹ ٹیم اسٹرانگ ہے، یہ بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک پلس پوائنٹ ہے. ہر جگہ جہاں جہاں بھی ان کی کسینو کی فیسلٹیز ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ بھی بوفیز کی ارینجمنٹ ہے، پیپل کین ایٹ دیر، ٹیک وٹ ایور دے لائک اینڈ پے فار اٹ اینڈ ایٹ. پھر اسی طرح منیمم کمفرٹس آر پرووائڈیڈ، یعنی زیادہ اخراجات نہیں ہوتے. پھر لانگ رینج پلاننگ is available or long range planning is a practice. اب کسی بھی آرگنائزیشن میں جہاں لانگ رینج پلاننگ ہو رہی ہو obviously that is considered to be a strength because it shows کہ بھئی وہ دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. پھر فیملی فرینڈلی. Now usually جو casinos ہیں people go there for gambling and for playing games and putting money at stake. یہ they are considered to be a macho sort of a idea. لیکن یہاں پہ in this case لوگ families کے ساتھ بھی وہاں جاتے ہیں. So it is considered to be a family friendly organization or a family friendly facility. This is considered to be a strength. And then financial ratios اس کے جو مختلف ریشوز ہیں ان کی انالیسس کی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ وہ سب آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ کو ظاہر کرتے ہیں. تو ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اٹ از اے کمپنی وتھ اے گڈ سگنیفیکنٹ نمبر آف اسٹرینتھ. اب ان تمام اسٹرینتھس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آتھر سے مراد جس شخص نے یہ آئی ایف ای لکھی ہے یا بنائی ہے اس نے ویٹس اسائن کیے ہیں. مثلا لارجسٹ کسینو ہونے کے حوالے سے 5% کہہ لیں یا 0.05 کہہ لیں. اسی طرح روم آکوپینسی ریٹس کے زیادہ ہونے کو اس آئی ایف ای کے بنانے والے نے
زیادہ اہمیت دی ہے، اس کو اس سے پہلے والے کی نسبت ڈبل اہمیت دی ہے، یعنی ڈیسیمل 05 کی بجائے ڈیسیمل 10 ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ پہلے کی 5% اہمیت تھی تو اس فیکٹر کی 10% اہمیت ہے، اگلے فیکٹر کو پھر 5% اہمیت ہے، اس سے اگلا فیکٹر جو ہے جو اس کے ایسٹ کو بیان کرتا ہے کہ بھئی لاس ویگس کے اسٹرپ پہ پوری 1 میل کے ایریا کو وہ کمپنی اون کرتی ہے، اس کو انہوں نے اگین مزید بڑھا کر اہمیت دی ہے، یعنی 15% کہہ لیں یا ڈیسیمل 15 کہہ لیں اہمیت دی ہے۔ پھر جو مینجمنٹ ٹیم ہے وہ بھی 5% اہمیت کی حامی تصور کی جاتی ہے۔ بوفیز کا ہونا 5% اگین، منیمل کامس پرووائڈیڈ 5%، لانگ رینج پلاننگ اگین 5%، ریپوٹیشن ایز فیملی فرینڈلی 5%، اینڈ فائنینشیل ریشیوز 5%۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ سب کو 5% کیوں کیا گیا ہے؟ دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ کوشچن، لیکن یہ چونکہ ایک مثال ہے تو حساب کو ذرا آسان کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ 5% سب کو دیا گیا ہے، بٹ مقصد یہ کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ آگے جو نیکسٹ یہ ہے ریٹنگ کا کالم ہے، اس میں اگین 1 to 4 کے حوالے سے لارجسٹ کیسینو ہونے کی وجہ سے دیٹ از اے ویری گڈ اسٹرینتھ، دیئر فور 4 کی ریٹنگ۔ آکوپینسی ریٹس روم کی زیادہ ہونا بیونڈ 95%، دس از ویری ویری گڈ ان دیٹ پرٹیکولر بزنس، دیئر فور وہاں بھی اسے 4 کی ریٹنگ دی گئی ہے۔ انکریزنگ کیش فلوز، اٹس اے گڈ اسٹرینتھ، مے بی ناٹ دیٹ گڈ، یہاں اس کو 3 کی ریٹنگ دی گئی ہے۔ اینڈ اگین owning that bit of land or that bit of property، اس کے لیے اگین 4 کی ریٹنگ ہے۔ اینڈ بقیہ جو ہیں وہ تمام اسی طرح دیکھیے 3 3 3 اور پھر 1 4 اور پھر 3 3 کے حساب سے ریٹنگز جو ہے وہ اسائن کی گئی ہیں۔ اینڈ دین اگین ہر ایک ویٹ کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے ریٹنگ کے ساتھ اور ویٹڈ سکور پہ پہنچ گئے، اور یہ جو ویٹڈ سکورز ہیں ان سب کو پھر آپ اگلی سلائیڈ کے بعد دیکھیں گے کہ ٹوٹل کر کے کیسے ٹوٹل ویٹڈ سکور پہ پہنچتے ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو اگلی سلائیڈ دکھاتا ہوں جس میں انٹرنل اسٹرینتھس کے بعد انٹرنل ویکنیسز کی لسٹ شمار کی گئی ہے۔ انٹرنل ویکنیسز، جو پہلی ویکنیس شمار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ پراپرٹیز آر لوکیٹڈ ان لاس ویگس۔ دوسری ویکنیس لٹل ڈائیورسیفیکیشن۔ تیسری ویکنیس فیملی ریپوٹیشن، ناٹ ہائی رولرز۔ چوتھی ویکنیس لافلن پراپرٹیز، اینڈ the last weakness, recent loss of joint venture۔ اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو یہاں بھی انٹرنل اسٹرینتھس کی طرح انٹرنل ویکنیسز کی لسٹ بنائی گئی ہے، وہی 4 کالمز ہیں، ویٹس، ریٹنگز اینڈ ویٹڈ سکورز کے ساتھ۔ پہلے کو اگر آپ دیکھیں گے کہ موسٹ پراپرٹیز آر لوکیٹڈ ان ون ایریا ان لاس ویگس، یہ آئی ایف ای بنانے والے کے دانست میں یہ ویکنیس ہے، لائک پٹنگ آل یور ایگز ان ون باسکٹ۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک ویٹ اسائن کر دیا ہے وچ از اگین 5% کہہ دیں یا 0.05 کہہ دیں۔ اینڈ یہ چونکہ زیادہ بڑی ویکنیس گنی گئی ہے تو اس کو 1 کی ریٹنگ دی گئی ہے، اور اس کا ویٹڈ سکور جو ہے وہ 0.05 آئے گا۔
ریٹنگ ملٹیپلائڈ بائی ویٹ. دوسری جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دانست میں دوسری ویکنیس ہے کہ ڈائیورسفیکیشن بہت کم ہے, لٹل ڈائیورسفیکیشن. دوسرے لفظوں میں کہ کمپنی ایک ہی کام کر رہی ہے, کوئی اور ان کا بزنس نہیں ہے, زیادہ پھیلا ہوا یا زیادہ مختلف طرح کا بزنس نہیں ہے. دیئرفور اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے مارکیٹ میں اس پرٹیکولر انڈسٹری میں تو کمپنی خاصی زیادہ متاثر ہوگی کیونکہ کوئی فال بیک ارینجمنٹ نہیں ہوگا. سو لٹل ڈائیورسفیکیشن از کنسیڈرڈ ٹو بی ویکنیس, اور اس کی ریٹنگ یہاں پہ 2 دی گئی ہے, اور 0.5 points اور decimal 0.5 multiplied by 2 will be a decimal 1 as a weighted score. پھر اگلی یہ کہ فیملی ریپوٹیشن دیکھیے کہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے, فرینڈلی ہے, فیملی فرینڈلی ہے, دیٹ از اے اسٹرینتھ اوپر, لیکن یہاں پہ ریپوٹیشن اس کی اتنی ہائی فلائنگ نہیں ہے, تو دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویکنیس. اینڈ دین ریسنٹلی کوئی کاروبار میں نقصان ہوا ہے یا جوائنٹ وینچرز ختم ہو گئے ہیں, اب آگے مزید اور کوئی ایسا یہ نہیں ہے, تو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویکنیس آلسو. تو اس طرح سے یہ جو آپ 5-6 ویکنیسز دیکھ رہے ہیں, ان سب کے ویٹس اسائن کیے گئے ہیں, ان سب کی ریٹنگز اسائن کی گئی ہیں ان کو, اور پھر ویٹس اور ریٹنگز کو ملٹیپلائی کر کے ویٹڈ اسکور پہ پہنچا گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان تمام ویٹڈ اسکورز کو یہ 2 سلائیڈوں میں آپ کو اس لیے دکھایا گیا ہے کہ ایک سلائیڈ میں جگہ نہیں تھی, لیکن جب یہ بنایا جائے گا اس کو تو ایک ہی صفحے پہ بنایا جائے گا, اور ایک ہی صفحے پہ اس کا سارے کا ٹوٹل کر کے نیچے آپ جب لکھیں گے تو یا ٹوٹل آپ کریں گے تو وہ 2.75 اس کا ٹوٹل ویٹڈ اسکور آئے گا پورے آرگنائزیشن کا, انکلوڈنگ دا اسٹرینتھس اینڈ دا ویکنیسز. اب یہ 2.75 کیا ہے, یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ دکھا کر پھر اس کو ہم سمجھیں گے یا مزید ڈسکس کریں گے. سو اگلی سلائیڈ میں دیکھیے, یہ ایک کنکلوژن ہے یا انٹرپریٹیشن کہہ لیجئے, پچھلی آئی ایف ای یا اوپر جو دکھائی گئی ہے آئی ایف ای اس کی انٹرپریٹیشن ہے. XYZ casino in this previous example has a total weighted score of 2.75, indicating that the firm is above average in its overall internal strength. So interpretation کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ XYZ کیسینو کمپنی کے اسٹرینتھس کو اور اس کی ویکنیسز کو اگر ہم ایک جگہ اکٹھا کریں اور ان کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں, ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ XYZ کیسینو کمپنی جو ہے یہ اپنی تمام انٹرنل اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے حوالے سے ایک ابو ایوریج آرگنائزیشن ہے, یعنی 2.5 سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے, اینڈ 2.75 از اے فیئرلی گڈ ویلو ٹو ارائیو ایٹ, اینڈ therefore we say کہ it is above average as far as its strengths are concerned. مزید اگر آپ اس کو تفصیلاً انٹرپریٹ کریں گے تو it would indicate کہ یہ کمپنی اپنی اسٹرینتھس سے مستفید ہونے میں اور اپنی ویکنیسز کو کور کرنے کے معاملے میں جو صلاحیت رکھتی ہے وہ ابو ایوریج ہے. ٹھیک ہے, سو دس از دی انٹرنل فیکٹر ایویلویشن. دس از ہاؤ وی ریچ, or this is how we compile, or this is how we prepare
an internal factor evaluation for any organization or any firm, چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اب یہاں تک پہنچ کر I hope that you are now comfortable in preparing both, or shall I say in preparing a SWOT analysis for any organization. And that SWOT analysis will consist of two parts. One, the EFE, which is the external factor evaluation, and the second, or part 2 keh lein, will be the IFE, which is the internal factor evaluation. اور یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹر ایویلویشن مل کر SWOT انالیسس کہلاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آپ کو میں نے ایک بلاک ڈائیگرام، ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام دکھایا تھا جس کو ہم نے اسٹریٹجک بزنس پلاننگ ماڈل کہا تھا. اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ پہلا بلاک جو ہے وہ بزنس مشن ہے، اور دوسرا بلاک جو ہے وہ یہ SWOT انالیسس ہے، یا دوسرا سٹیج کہہ لیں SWOT انالیسس کا. اور اس دوسرے سٹیج کے اندر دو یہ ہیں چھوٹے بلاکس تھے، اوپر والا ایکسٹرنل انالیسس کا، نیچے والا انٹرنل انالیسس کا. ان دونوں کو ملا کر ہم SWOT انالیسس کہتے ہیں. سو یوں سمجھ لیں کہ یہ دو سٹیج ہمارے مکمل ہو گئے. اس کے بعد جو اگلا سٹیج ہے وہ ہے گول سیٹنگ کا. اگر آپ اسی ڈائیگرام کو نکال کر دیکھیں گے، یا آپ اسی اسٹریٹجک بزنس پلاننگ ماڈل کو اگر آپ دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دو سٹیج یا دو فیز جو تھے وہ ہمارے آج مکمل ہو گئے. اگلا فیز جو ہے وہ ہے گول سیٹنگ کا. اس میں ہم اپنے گولز، یا کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی فرم، خواہ وہ بزنس کرتی ہو یا بزنس کے علاوہ ناٹ فار پروفٹ ہو، وہ یہ اسی سٹیپس کو فالو کرتی ہے، انہی سٹیجز کو فالو کرتی ہے. تو تھرڈ سٹیج پہ، یعنی یہ دو سٹیج مکمل ہونے کے بعد جو اگلی سٹیج ہے وہ آئے گی گول فارمولیشن کی. اور بقیہ میں مینشن کرتا چلوں تاکہ آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. گول فارمولیشن کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، یا جو اگلا مرحلہ آئے گا، وہ ہے اسٹریٹجی فارمولیشن کا. اسٹریٹجی فارمولیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم گول سیٹ کرنے کے بعد، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے بزنس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز کو ایویلویٹ کرنے کے بعد اپنے ہم گول سیٹ کرتے ہیں. اور گول سیٹ کرنے کے بعد ہم پھر یہ جائزہ لیں گے کہ ہم کون سی اسٹریٹجیز اپنائیں یا کون سی حکمت عملی اختیار کریں تاکہ یہ ہمارے لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز جو ہیں وہ بخوبی اٹین ہو سکیں، اچیو ہو سکیں. So that would be called the strategy evaluation stage. اور strategy evaluation کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے، اور امپلیمنٹیشن کے بعد کنٹرول کا ہے، جس کو ہم فیڈ بیک اینڈ کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں یا کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں. سو یہ تھا آپ کو سمجھانا کہ اسٹریٹجک بزنس پلاننگ ماڈل کو دیکھتے ہوئے آج ہم جس مرحلے پہ پہنچے ہیں، انٹرنل فیکٹر ایویلویشن، وہاں ایک سیکنڈ مائل سٹون کہہ لیں ہم نے اچیو کر لیا. سو آئیے، بفور وی اینڈ دس سیشن ٹوڈے، لیٹ us have a quick recapitulation of the key terms, or the key terms that we have learned in this past few sessions جو انٹرنل اسسمنٹ کے حوالے سے ہم کرتے رہے. So as you can see here,
الفابیٹیکل آرڈر میں دے رہا ہوں, not in chronological order. Key terms that we have seen are activity ratios, buying, capital budgeting, communication, computer information systems, controlling, cost benefit analysis, cultural products, customer analysis. اور اسی کی کنٹینویشن اگلے سلائیڈ پہ آپ دیکھیے, ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز, ڈسٹریبیوشن, ڈویڈنڈ ڈیسیشنز, فائنینشیل ریشیو انالیسس, فائنانسنگ ڈیسیشنز, فنکشنز آف فائنانسنگ اور اکاؤنٹنگ, فنکشنز آف مینجمنٹ. اور اس کی بعد اگلی کنٹینویشن آپ دیکھیے, فنکشنز آف مارکیٹنگ, functions of production and operations, growth ratios, human resource management, internal audit, جس کو ہم internal assessment بھی کہہ سکتے ہیں, internal factor evaluation جو ایک میٹرکس کی شکل میں ہے, then investment decisions. And further on, leverage ratios, liquidity ratios, marketing research, motivating, opportunity analysis, organizational culture, organizing, personnel management, planning, pricing. اس سے آگے product and service planning, production operations functions, profitability ratios, research and development. And then to continue with our key terms that we have used, or key terms that we have come to understand during the course of our sessions on internal assessment, we have selling, social responsibility, staffing, which is a part of human resource management and also a part of the management, and then synergy. سائنرجی واز ویری امپورٹنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سائنرجی کے تحت 1 and 1 does not make 2, but 1 and 1 could make 3. And then test marketing. So, ladies and gentlemen, students, جیسا کہ آپ نے دیکھا and جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا, I am personally very happy today کہ internal evaluation اور internal factor evaluation کا مرحلہ بھی اختتام کو پہنچا. اب اتنی بھی خوشی کرنے کی یہ نہیں ہے, بیکاز اس سے آگے اصل کام اب شروع ہوگا کہ یہ جو ہم نے ایکسٹرنل اور انٹرنل انالیسس کی ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, یا اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے, گولز کیسے سیٹ کرنے ہیں, اسٹریٹجیز کیسے بنانی ہے, حکمت عملی کیسے وضع کرنی ہے, یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ اب آگے جا کر چلیں گے. لیکن آپ گھبرائیے نہیں, جیسا کہ ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن اور انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میں آپ نے نیومیریکلی انالیسس کی ہے, اسی طرح آگے بھی بہت سارے اور میٹرکسز آئیں گے جن کو آپ اسی طرح تیار کریں گے. تو آج کے سیشن کو یہاں اگر آپ اجازت دیں تو I would like to close the session today until we meet again. And wherever you are, whosoever you are, God be with you. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو. خدا حافظ.